والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال تعالى في مقام آخر شهادته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. منظم عن شركه ومحاسنه وجوهر حسنه ويوم الناصر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو قلم میں تیرا وجود الکتاب گنبد آمین رکھے مومن کے حرام. عالم آب و خاک نے تیرے ظہور سے ہو کہ ذرائع دل کو کیا تمہیں طلوع آفتاب. شوکت صدر و سلیم تیرے جلال کی نمو. فقر جلال و عاجزی تیرا جمال کے نمام. گر شوق تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ نام سے قوم رات پا گئے. عقل غجاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. تمام تعریف اللہ علیہ کائنات کے لیے درود و سلام رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ یار اور اصحاب کے لیے جو علم و حکمت کا عظیم سرچشمہ ہے. بعد السلام معزز سامعین و ناظرین، ہماری اس دنیا کی زندگی کے اندر جس وقت ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد کے مابین تعلق وہ کسی خاص معیشت کا نہ ہو، جب گھر کے اندر رہنے والے میاں بیوی کے درمیان باہم جھگڑے کی معیشت ہو، جس وقت گھر کے اندر رہنے والے بھائی بہن بھائیوں کے درمیان پیار و محبت کی فضا قائم نہ ہو، اور جس وقت کاروبار کرنے والے دو شراکت داروں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے احساس کا جذبہ نہ ہو اور ایک دوسرے کے بارے میں وہ سچائی کا دم نہ بھرنے والے ہوں، تو پھر ایسے معاملات کے اندر نہ تو ہمارے گھروں کے اندر ماحول سازگار رہتا ہے، اور ایسے حالات کے اندر نہ پھر ہمارے کاروبار اور ترقی کی منازل کو طے کر پاتے ہیں. جس طرح ہماری دنیا کے حالات کے اندر ہمارے کاروبار کے عروج کے لیے اور ہمارے گھروں کی تعمیر کے لیے باہمی رضامندی اور پیار و محبت کا ہونا یہ شرط ہے، تو پھر بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے دنیا کے معاملات کو یقین کے بغیر حل نہ ہونے پائیں اور ہم دین کے معاملے کے اندر بے یقینی کے ساتھ اس بات کو گمان کر بیٹھے کہ ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت تک ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے، اپنے رب کے قرب کو اس وقت تک حاصل نہیں کر پاتے کہ جس وقت تک ہمارا تعلق اور ہمارا جو ایمان ہے یہ یقین کی نوعیت تک نہیں پہنچ جاتے. ہم لوگوں کے پاس ایمان تو ہے، ہم لوگ اس بات کے داعی بھی ہیں، ہم لوگ اس سلام کا دم بھرنے والے بھی ہیں، اور زمانے کے اندر ہم اسی بات کو لے کر اسی ٹائٹل کو سجا کر گھومنے والے بھی ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اس سلام کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن ہمارا ایمان وہ یقین کی نوعیت تک نہیں پہنچا. ہمارے ایمان کے اندر وہ چاشنی نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ قوت نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ گرفت نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر یقین کی قوت نہیں ہے. اور یقین کی قوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. ہمارے پاس یقین کی طاقت نہیں ہے. ابھی رمضان مبارک کے اندر بہت سے لوگ اور ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے. ایمان تو ہے، رب تعالیٰ کے اوپر اس بات کا اقرار تو کرنے والے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، کتاب رحمت ہماری کتاب ہے، نبیات السماء وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے
اور رب نے اس کا اجر خود دینا ہے۔ روزے کے بارے میں رب نے کہا نا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ لیکن جب بندوں کو بتلا دیا جاتا ہے کہ روزے کے بارے میں تو رب کا یہ حکم ہے، لیکن اس حکم کے سننے کے باوجود ہم لوگوں کی کمی کا رہ جانا، ہم لوگوں کا روزوں سے پیچھے رہ جانا، یہ ہمارے ایمان کے اندر یقین کی کمزوری کی وجہ سے، ہمارے ایمان کے اندر یقین کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس یقین کی قوت نہیں ہے، اور اسی یقین کی قوت کے کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ایمان کے اندر مزید کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کے اندر کوئی پختگی نہیں ہے، یقین نہیں ہمارے ایمان کے اندر۔ حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جناب بڑے دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، کوئی پھل وغیرہ بازار سے خرید کر لائیں اس کو آج کھاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر سے ایک درہم اٹھایا اور اس درہم کو اٹھا کر بازار کے اندر نکلے کہ میں اس درہم کا ایک انار خرید کر لاتا ہوں اور اپنی زوجہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں وہ کھلاؤں گا۔ اب جس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انار کی خریداری کے لیے بازار نکلے، انار آپ نے خرید لیا، رستے میں آ رہے تھے، کسی صاحب نے سوال کیا کہ صاحب بڑے دن ہوئے میں بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اٹھایا اور صاحب کو دے دیا۔ اب یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے اللہ کے اوپر یقین کی طاقت کہ گھر کے اندر چاہے بھوک و افلاس کے دور کیوں نہ چل رہے ہوں، لیکن کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاتا۔ گھر کے اندر چاہے غربت کس نوعیت کیوں نہ پہنچی ہو، لیکن رب کے اوپر یقین کی طاقت اور رب کے اوپر قوت اور ایمان کی جو پختگی کا عالم ہے وہ اس نوعیت کا ہے۔ آج آخر کیا وجہ ہے کہ ہر طرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں، وگرنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا اس گھرانے کے چشم و چراغ کوئی اور نہیں؟ کیا اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد کوئی اور نہیں؟ بہت سے افراد ہیں، لیکن یہ مقدر، یہ مقام مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کا مقدر کیوں بنا؟ اس کے پیچھے شان و عظمت کا نظارہ ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایمان کی قوت جو تھی وہ یقین رکھتا۔ اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت وہ انار صاحب کو دیا، اب چہرے کے تاثرات آپ کے بدل گئے کہ گھر جاؤں گا خالی ہاتھ جاؤں گا، فاطمہ کو جا کر میں کیا کہوں گا، اس کو کیا دوں گا، لیکن اللہ کے اوپر وہ یقین کی قوت تھی۔ گھر آئے، گھر آ کر آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ عرض کرنا چاہا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بھانپ گئے، کہا کہ لگتا ہے کہ خرید کر تو لائے تھے لیکن آپ کسی کو تھما آئے ہیں، کہاں رستے میں سائل مل گیا تھا تو لے جا کر میں نے اس سائل کو دے دیا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آپ نے اپنے اس رزق کو رب کی رضا کے اندر دیا ہے، رب کی رضا کے اندر دیا ہے، رب کی رضا کے حصول کے لیے آپ نے رب کی راہ کے اندر اس کو خرچ کیا ہے، اور اب رب کا وعدہ ہے کہ ایک دو میں اس کے بدلے میں تمہیں میں 10 دوں گا، رب کا وعدہ ہے ایک دو میں تمہیں 10 عطا کروں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صبر کا مظاہرہ کیا، یقین کی قوت جو تھی، جو ایمان کے ساتھ یقین کی طاقت حاصل کی۔ اب کچھ لمحات گزرے تھے کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازے کے اوپر حاضر ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، اب ان کے پاس 9 انار بارگاہ علی مرتضیٰ کے اندر ان کو پیش کیا۔ اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ کس لیے لائے ہو، کس کے لیے ہے؟ عرض کی جناب کہ آپ کے لیے لائے ہیں، حضور علیہ السلام نے بھیجی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان کو واپس لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ بھیجے کسی اور کے لیے گئے ہیں، میرے پاس غلطی سے آ گئی۔
اب وہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے؟ اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رب کی راہ کے اندر ایک دیا تھا اور رب نے کہا کہ ایک کے بدلے میں 10 دوں گا، تو یہ تو تم 9 لے کر آئے۔ رب کا حکم کبھی ٹل نہیں سکتا، رب کے حکم کے کبھی کوئی خلاف جا نہیں سکتا۔ میرے تو 10 دانے تھے، یہ 9 تو میرے تھے۔ اب وہ فرمانے لگے، عرض گزار میں حضور وہ دانے تو رسول اللہ نے 10 ہی بھیجے تھے، لیکن میں آپ کے ساتھ آپ کے امتحان کی غرض سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کو وہ یقین کی قوت تھی۔ ہم لوگوں کے پاس ایمان تو ہے، ہم لوگ ایمان کا دعوے دار تو ہیں، ایمان کا دم بھرنے والے تو ہیں، لیکن بھائیو ہمارے پاس ہمارا وہ ایمان یقین کی حد تک نہیں ہے۔ ہمارے پاس کمی وہ یقین کی ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو راہ اسلام کے اندر دین کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ جب علماء کی ان لوگوں کی انہوں نے حالتیں دیکھ لی ہیں، یہ اپنی اولاد کو خود کو دین کی راہوں کے اندر خرچ کرنے سے گھبرا جاتا ہے۔ وجہ فقط وہی نکلتی ہے کہ ہمارے پاس یقین کی قوت کی کمی ہے، ہمارے پاس فقط ایمان ہے، ہمارے پاس یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر بھروسہ نہیں۔ اگر ہمارے پاس یقین کی قوت ہوگی ایمان کے ساتھ، تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر یقین ہوگا، پھر ان باتوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے کبھی ہم اپنی باتات کے اندر، کبھی اپنی دنیاوی معاملات کے اندر کوئی کمی پیشی نہ کرتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی اللہ سے دعا مانگا کرو تو اللہ سے 2 چیزیں مانگا کرو، جب کبھی اللہ کے حضور آج گزار ہوا کرو تو 2 چیزوں کو کثرت کے ساتھ لازمی مانگا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی اللہ سے یہ دولت مانگا کرو کہ اللہ کو معاف دینے کی دولت عطا فرمائے، لوگوں سے درگزر کرنے کی، اللہ کی مخلوق کو معاف کر دینے کی اللہ تمہیں یہ دولت عطا فرمائے۔ آج ہمارے لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کے واقع ذرائع موجود نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ آج ہمارے بارے میں کہتے ہیں اپنی نوکریوں کے چکروں کے اندر، کاروبار کے اندر، وجہ فقط کی پیٹ پیچھے وہی نکلتی ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی کمزوری، ہمارے پاس یقین کی کمی ہے۔ وقت اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمروں کو بڑھا دیا جائے اور تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ہمارے پاس ایمان کے ساتھ اس یقین کی کمی ہے۔ اگر ہمارے پاس اس یقین کی پختگی ہوتی، اگر ہمارے پاس یقین کامل ہوتا، پھر ہمیں یہ بات کبھی دیکھنے کو نہ ملتی کہ ہم لوگ اپنے رشتے داروں سے برے سلوک کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گلی بازاروں کے اندر لوگوں سے جھگڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یقین کی قوت کامل ہوتی، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو راہ سلام میں برباد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم لوگ سہم جاتے ہیں، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، ہم لوگ سلام کے اوپر چلنے کو تیار نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے، اپنی زندگیوں کو اس راہ کے اندر وقت کرنے کے اوپر راضی نہیں ہوتے۔ ہم اپنی اولاد کی ٹریننگ اس صنعت کے ساتھ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ صبح کے وقت چند لمحوں کے لیے وہ وقت مختص کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ لمحہ ہے، جاؤ مسجد کے اندر جا کر قرآن مجید پڑھو جا کر، یا شام کے وقت چند لمحات کے لیے اولاد کو مسجد کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ سارے کا سارا دن وہ دنیا کے علوم کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو لگا دیا جاتا ہے۔ اور جس اولاد کو اتنے وقت کے لیے دنیاوی علوم کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، بڑا ہو کر وہی اولاد ماں باپ کے لیے درد سر بنتی ہے۔ ہمارے پاس یقین کی قوت کی کمی باقی رہ جائے، ہمارے پاس ایمان جو ہے، ہمارے باتوں کے اوپر سچا اور فائدہ کو سلام کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس یقین نہیں، یقین کی قوت کی ہمارے پاس کمی ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ معاہدہ طے کیا کہ جو کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ میں آئے گا، مسلمانوں کو لازم ہوگا کہ اس کو وہ مکہ والوں کو واپس کرے گا، لیکن مدینہ سے اگر کوئی مشرک بھاگ کر مکہ میں چلا جاتا ہے تو مکے والوں کو واپس نہیں کرے گا۔ اب یہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف کی شرائط تھی،
اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اس بات کو جب دیکھا کہ یہ معاہدہ کیا کر دیا گیا کہ ہم نے تو واپس کرنا ہے لیکن انہوں نے واپس نہیں کرنا، ان کے ایمان کو فی وقت ڈگمگانے لگے، لیکن اللہ کے رسول کا جو ایمان تھا وہ یقین کی قوت تک تھا، یقین کی قوت تک تھا، اور نہ آقا نامدار رسول نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر ایمان کی چاشنی بڑا کس کی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین مکہ کے پاس گئے تھے، بڑا ظلم و ستم آپ کے اوپر برپا کیا گیا، بڑا آپ کے ساتھ بے دردی کا مظاہرہ کیا گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جان چھڑا کر ان کے جنگل سے بھاگے اور وہاں سے بھاگ کر آپ مدینہ کے رسول کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آقا نامدار رسول نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو پیچھے سے مشرکین کا ٹولہ پہنچا، کہا کہ جناب آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے روح سے آپ نے ابو بصیر کو ہمارے حوالے کر دیا۔ آقا نامدار رسول نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کیا کرتے ہیں، ہم اپنے وعدوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، لہٰذا جو ہمارا معاہدہ ہوا اس معاہدے کے مطابق آپ مکہ والوں کے پاس واپس لوٹ جائیں۔ ہم لوگ آج وعدوں کے پاسدار بھی نہیں رہے، ہم لوگ آج اپنے وعدوں کو مکمل نہیں کرتے، ہم لوگ اپنی بات کو کر کے پھر جانے والے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کے یہ تاثرات ہوتے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری اذیتیں آخر کیا ہم ہی لوگ بچے تھے کہ جن کے پاس مصیبتیں آنی تھی، اذیتیں آنی تھی، یہ درد ہم لوگوں کو صحیح کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر براہ راست اذیت کو نازل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلتیں عطا کرتا ہے۔ مہلتیں عطا کرنے کے بعد اگر پھر بھی بندے راضی نہیں ہوتے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ بھی ذرا سا زمین کو ہلا دیتا۔ ابھی پرسوں جب زلزلہ آیا تو ایک ہوٹل کے اندر کھانا کھانے والے لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے زلزلے کے وقت اپنے اس ہوٹل سے جب باہر نکلے، بڑے کانپتے ہوئے، ہلہلاتے ہوئے کہ آخر یہ کیا آفت ہمارے اوپر ٹوٹنے کے قریب ہے۔ لیکن جس وقت وہ آفت ختم ہوئی، وہ زلزلے کا جو وقت تھا وہ جب تھم گیا، پھر وہی لوگ تھے کہ جو اس ہوٹل کے اندر کھانا جو انہوں نے کھایا تھا اس کا بل دیے بغیر چل رہے۔ تو ہم لوگوں کی حالت ذات تو یہ ہے کہ ہم موقع کی مناسبت سے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے ہیں، ہم لوگ موقع دیکھ کر اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے تولنے والے ہیں۔ حالانکہ ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ ترازو کے کسی پلڑے کے اندر تولا نہ جا سکے، لیکن ہمارے ایمان کو ہم لوگ خود ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو کر رہ گیا ہے کہ ہمارے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، اور سوداگر کوئی اور نہیں ہوتے، سودا کرنے والے جو ہم لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یقین کی قوت کی کمی ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نامدار رسول نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ کی جانب واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر تو آپ کے قلب کے اوپر یہ بڑی رنجش ہوئی کہ مکہ کے اندر اس قدر اذیتیں سہ کر میں یہاں پر پہنچا، اور بجائے اس کے کہ ان کی غلامی کا میں دم بھرتا ہوں، اب یہ مجھے واپس لوٹ جانے کا کہہ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر آقا نامدار کو تسلیم کیا تھا تو یقین کے ساتھ تسلیم کیا تھا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار رسول نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم پر لبیک کہا، اور آپ لوٹ گئے مدینہ کو، مکہ المکرمہ کی طرف۔ جب جانے لگے تو رسول نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بصیر انتظار کرنا اس وقت کا، ابو بصیر انتظار کرنا اس وقت کا کہ جس وقت ہمارا پیغام انہیں پہنچے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا اور ان مشرکین کے ساتھ مکہ کے سفر کے لیے چل پڑے۔ اب رستے کے اندر ایک جگہ قیام کیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جان کر ایک مشرک کی میان سے تلوار کو باہر نکالا اور ایک مشرک کو وہاں پر آپ نے قتل کر دیا۔ اب جو دوسرا شخص تھا وہ وہاں سے بھاگا دوبارہ مدینہ رسول کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے پاس جا کر وہاں پر کہنے لگا کہ حضور دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے جس کو ہمارے ساتھ روانہ کیا تھا وہ
رستے کے اندر ہماری طرف سے بھاگ گئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے اپنے وعدے کی پاسداری کی، جو معاہدہ ہمارا تمہارے ساتھ ہوا تھا اس معاہدے کے مطابق ہم نے وسیع تمہاری طرف لوٹا دیا۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بھاگ کر مکہ کے راستے کے اندر ایک جنگل کے اندر قیام کیا اور وہاں پر آپ نے اپنے گزر اوقات کے لیے ذرائع اختیار کیے اور وہیں پر آپ اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ اب مکہ سے جو شخص بھاگتا کفار کی قید سے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ جاتا، وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام جو رہنے کی جگہ بنائی تھی وہیں پر وہ جا کر رہنا شروع کر دیا۔ اب تقریباً 300 کے قریب جو صحابہ تھے وہ ایسے تھے کہ جو مکہ سے مشرکین مکہ کی قید سے بھاگے اور اس مقام پر آ کر رہنے لگے کہ جہاں پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیرا لگایا۔ اب اس رستے سے مشرکین مکہ کے قافلے گزرتے تو جو قافلہ گزرتا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے اوپر حملہ کرتے اور اس کا سامان ہوتا آپ اس کو اپنے تحویل میں لے لیتے، جو مشرکین ہٹتے چڑھتے ان کو قتل کر دیتے۔ اب مشرکین مکہ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ہم نے تو معاہدہ جو کیا تھا یہ معاہدہ تو ہمارے پلے پڑ گیا، ہم نے تو اس وجہ سے کیا تھا کہ ہمارے پاس ہمارا لٹایا جائے گا اور ہم اپنے دل کی بھڑاس جو ہے ان کے اوپر تکلیفیں دے دے کر وہ نکالیں گے، لیکن انہوں نے تو درمیان کے اندر راہ کو سنبھال کر ہمارے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نیچے رہ انور کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خط کو روانہ کیا اور ادھر دوسرے مقام کے اوپر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیمار ہیں اور بیماری اس قدر شدت کی تھی کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اس کے مر کے اوپر دیکھا تو کہا کہ جناب اب آپ کا لگتا ہے کہ آپ کی وقت آن پہنچا ہے، آپ کے پاس مزید سانس کی باقی نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ جس وقت آقا نے مجھے مدینہ سے روانہ کیا تھا حضور نے کہا تھا کہ ابو بصیر تم نے میرے خط کا انتظار کیا۔ حضور کے دہن مقدس سے زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن رسول اللہ کے الفاظ بدل نہیں سکتے۔ تو یقین کی قوت ان لوگوں کو حاصل تھی۔ اب ادھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ کے اوپر ہے اور دیکھنے والے اندازہ یہی لگا رہے ہیں کہ مزید ان کے پاس سانسیں باقی نہیں رہیں گی، لیکن حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کے اندر بھی اپنے ایمان کی یقین کی صداقت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جب کہہ دیا تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے موت آ جائے اور رسول اللہ کا مجھے پیغام نہ پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ان کو پیغام پہنچا، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا انعامدار رسول نبی کریم علیہ السلام کے خط کو کھول کر دیکھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس خط کے اندر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمان روانہ کیا کہ ابو بصیر تم نے بڑی تکلیف برداشت کر لی، ابو بصیر تم نے بڑی مصیبتیں جھیلی، اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آن پہنچا ہے کہ تمہاری ان مصیبتوں ان دردوں سے تمہیں خلاصی ملنی چاہیے۔ یہ خط پہنچا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا انعامدار رسول نبی کریم علیہ السلام نے اس خط کو اپنے ناخن کے اوپر رکھا اور آپ کے جسم مبارک سے آپ کی پرواز کر۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس ایمان یقین کی قوت کا تھا، یقین کی قوت کا ایمان تھا۔ ہم لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، ہمارے پاس ایمان یقین کی قوت کا نہیں ہے۔ ہم لوگ اسلام کا دم پڑھنے والے، اسلام کا ٹائٹل لگانے والے، ہمارے پاس ایمان یقین کی قوت کا نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان بہت کمزور ہے۔ ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں۔ ہمارے جسم تو مضبوط ہو سکتے ہیں، ہماری اکڑ کی جوانی جو ہے، ہمارا فولاد قسم کا جسم جو ہے، لیکن بھائیو ہمارے پاس ایمان جو ہے وہ یقین کا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی مثال بیان کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ اسے بہت ضرورت آن پڑی اور ایک شخص کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہنے لگا کہ صاحب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم مجھے عنایت کر دو تو بڑی کرم نواز مہربانی ہوگی۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ پیسے تو میں دے دوں گا، قرض تمہیں دیے دیتا ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم مجھے واپس لوٹاؤ گے؟ کوئی گواہ نہیں۔
وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، لیکن ایک گواہ میرے پاس بڑا تگڑا ہے، اگر تم اس کی گواہی کو تسلیم کرو۔ اور وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، تم اپنے اس شخص کو لاؤ، اس کے بارے میں مجھے بتلاؤ کہ جو تمہارے قرض کی ادائیگی کی مجھے ضمانت ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کسی انسان کو گواہی کے لیے نہیں لا سکتا، میں اپنا گواہ فقط اپنے رب کو بناتا ہوں، میں اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں کہ جو قرض تم سے میں لوں گا اس کو میں تمہیں لا کر واپس لوٹا دوں گا۔ اب اس شخص نے قرض لیا اور وہاں سے چل دیا، معاملات آپس میں طے ہوئے کہ فلاں دن فلاں وقت پر میں جو قرض کی رقم ہے تمہیں یہ واپس لوٹاؤں گا۔ اب جب دن مقرر آیا، جس نے قرض لیا تھا اس نے اپنی رقم کو اکٹھا کیا اور دریا کے کنارے پر جا پہنچا کہ جس شخص سے قرض لیا تھا اس کو جا کر میں یہ رقم واپس لوٹاتا ہوں۔ اب جب وہاں پر پہنچا، دریا کو پار کرنے کی اسے کوئی کشتی نہیں ہوئی۔ اب یہ مثال حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیان کر رہا ہے۔ بندہ مومن کا ایمان کا جو عالم ہونا چاہیے، اس کے ایمان کے یقین کی جو قوت ہونی چاہیے، حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو بیان کروا رہے ہیں۔ اب اس شخص کو سمندر دریا پار جانے کے لیے کوئی کشتی نہیں ہوئی۔ اب اس نے وہاں پر سمندریا کے کنارے ایک لکڑی اٹھایا، اس لکڑی کو اس نے چھیدا اور اس لکڑی کا چھید کر کے اس کے درمیان کے اندر اس نے قرض کی رقم کو اس کے اندر رکھ دی، تو اوپر سے دوبارہ لکڑی کو اٹھا کے آپس میں اس کو جوڑ دیا اور اس لکڑی کو اٹھا کر اس نے دریا کے پانی کو تیرا دیا اور اللہ کے حضور الفضا ہوا کہ مالک میں نے گواہ بھی تجھے بنایا تھا تو اس قرض کی رقم کو میں تیرے سے پور کرتا ہوں۔ اب وہاں سے وہ شخص جس نے قرض لینا تھا مقررہ وقت کے اوپر اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ اب وہاں پر جہاں پر بات ہوئی تھی وہاں پر آ کے کھڑا ہو گیا کہ وہ شخص آئے اور میرے قرض کی رقم آ کر مجھے واپس لوٹائے، لیکن دیکھتا ہے کہ کوئی آیا نہیں ہے جس نے قرض لیا تھا، دور دور تک اسے اس کا مجھے کوئی نام نشان نہیں مل رہا۔ تو اس کے قلب کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں گھاٹے کا سودا کر بیٹھا، میں نے کوئی گواہ بھی نہیں بنایا، میں نے اس شخص کے ساتھ یہ لین دین کا معاملہ کر دیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ دریا کے اس کی سمندر کے پانی کی تہہ کے اوپر ایک لکڑی تیر ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے اس لکڑی کو پکڑا اور اس سوچ کے ساتھ کہ میں گھر لے جا کر اس کے لیے اس کے ساتھ اپنے گھر کے اندر کھانا وغیرہ بنا دوں گا، ایندھن کے طور پر اس لکڑی کو میں استعمال کروں گا۔ گھر گیا، گھر لے جا کر جب اس لکڑی کو اس نے دوبارہ چھید کیا تو دیکھا کہ اندر سے قرض کی رقم نکلی اور اس شخص نے سمجھا کہ شاید یہ کہاں سے تیرتی لکڑی آ رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کی امانت ہوگی جو اس صورت کے اندر یہاں پر رہتے۔ اب دوبارہ بہت دنوں کے بعد وہ شخص جس نے قرض دینا تھا اس کے قلب کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے قرض کی جو رقم ہے اس شخص تک نہ پہنچی ہو، میری تو ذمہ داری تھی میں نے اس کے ہاتھ میں جا کر اس کو تھمانا، لیکن میں نے تاخیر کر دی، ہو سکتا ہے کہ وہاں تک اس کے ہاتھوں میں وہ رقم نہ پہنچی ہو۔ اب وہ شخص وہاں سے چلا، دوبارہ قرض کی رقم کو اکٹھا کیا اس شخص کو لوٹانے کے لیے۔ اب جب اس شخص کے پاس پہنچا تو اس شخص کو کہنے لگا کہ جناب یہ آپ کی مطلوبہ رقم ہے اور یہ میں آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں، اور اس سے قبل بھی جو وقت ہم نے مقرر کیا تھا، جو بات ہم نے کی تھی، اپنے اس وعدے کی پاسداری میں نے کی تھی اور اس کے مطابق میں رقم لے کر یہاں پر پہنچا تھا، لیکن کشتی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس رقم کو میں نے لکڑی کے اندر ڈالا اور میں نے سمندر کی تہہ کے اوپر اس کو چھوڑ دیا تھا کہ جو امانت ہے وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ایک لکڑی تو ملی تھی اور اس کے اندر وہ مال و زر بھی مجھے ملا تھا اور اس کو میں نے اپنے اوپر استعمال بھی کر لیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو روٹین چلتی ہے، جو ہماری سلسلہ کار چل رہا ہے، ہمیں گلی محلوں کے اندر اگر کوئی بڑی ہوئی چیز مل جاتی ہے نا، ہم لوگ اس کو اپنا خزانہ سمجھ کر کسی کو بتلائے بغیر اس کو سنبھال لیتے ہیں اور اپنی جیب کے اندر اس کو اس قدر اس انداز کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اسے ہم حلال طریقے سے اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں
اور بڑے اکڑ کے ساتھ ہم لوگوں کو پھر بات بتلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، مجھے باہر سے وہ چیز ملی، میں نے اس کو اپنے اوپر استعمال کیا، میں نے اس کو اپنے لیے اپنے گھر کے اندر میں اس کو لایا۔ بندہ مومن کا جو ایمان ہونا چاہیے۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ صاحب بھائی، تم نے جو قرض کی رقم جو لوٹائی تھی، اس لکڑی کے اندر جو تم نے چھید کر کے جو رقم رکھی تھی، وہ رقم مجھ تک پہنچ گئی، میں نے اس کو حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ جو رقم تم لے کر آئے ہو، یہ تمہارا حق ہے، تم اس کو واپس کرو۔ اب بندہ مومن کے ایمان کی قوت جس نوعیت کی ہونی چاہیے، آقا نامدار حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر اس مثال کو بیان کیا کہ فقط ایمان کا دعویٰ کر دینا یہ کافی نہیں ہے، ایمان کے دعوے کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ یقین کامل کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کس بنا کے اوپر اپنے گھر کا سارا سامان لا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا؟ آخر کس بات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے؟ آج اس قدر یقین کی قوت تو اس زمانے کے اندر کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، کسی کے پاس یقین کی اس قدر قوت حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ضرورت ہے مال کی، جناب ابو بکر گئے، گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آئے۔ فرمایا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا حضور اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ یہ بندہ مومن کے ایمان کی قوت ہے، یہ ہے یقین کامل، یہ ہے وہ ایمان کہ جس کا بندہ مومن کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ مال کی ضرورت ہے، گھر گئے، گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے، گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لا کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پیش کر دیا، اور سوچ رہے تھے کہ جو نیکی میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لگتا یوں ہی ہے کہ میری اس نیکی کے مطابق کوئی بھی نہیں پہنچ پائے، لیکن اللہ نے ایمان کی قوت اور ایمان کی چاشنی اور اعلیٰ ترین یقین کی قوت جناب ابو بکر کے مقدر میں رکھی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جب لوگوں کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، کئی مرتبہ اعلان کیا گیا مسجد کے لیے، کہا گیا کہ مسجد کے اندر کام ہو رہا ہے، تعمیرات چل رہی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کے پاس یقین جانتے یقین نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں۔ کتنے دن گزر گئے، کمی کی بنا پر، مال کی کمی کی بنا پر ہماری مسجد کا یہ کام رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے۔ جب اعلان کیا جاتا ہے تو چند لوگ اٹھیں گے، اور وہ بھی انتہائی قلیل مقدار کے اندر، رب کی رضا کے اندر دیا جانے والا قلیل نہیں ہوتا، لیکن جو ہماری ضرورت تھی، جو ہمارے ڈیمانڈ تھی، آپ لوگ اس کو پورا نہیں کر پائے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے پاس یقین کی قوت کی کمی ہے۔ ہر شخص یہاں پر آتا ہے، اس کی مرضی تو یہی ہوتی ہے کہ میرے سر کے اوپر پنکھا چلنا چاہیے، اور جب یہاں سے اوپر جاتا ہے اس کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ دوبارہ پنکھے کو بند کر کے جاتا ہے۔ ہر شخص آ کر یہاں پر لائٹ کو چلا دے گا، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہاں پر واپس کو بند کر کے جائے گا۔ اور جب اس کو کہا جائے گا کہ مسجد کے لیے چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، تو وہ ترلے اور منتوں کے سوا پر کام کرنے کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہمارے پاس یقین کی قوت کی کمی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر لوگوں کا پیچھے رہ جانا بھی ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس یقین کی قوت کی کمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر ایمان اپنے پاس، اپنے دل کے اندر سنبھالا ہے، تو اس قلب کے اندر اللہ کی قرب کو اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے یقین کو حاصل کرو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔